پاسنگ آؤٹ تھی اور مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا، ایک ہی خاندان کا 13 سپود، بڑا بھائی بریگیڈیئر مزمل بھٹی، چھوٹا بھائی بریگیڈیئر جنید بھٹی اور سب سے چھوٹا بھائی جس کو آج بریگیڈیئر کے عہدے سے نوازا جائے گا، بریگیڈیئر دانش بھٹی۔ اور ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں اس باپ کو جس کے تینوں بیٹے پاک آرمی کے آفیسرز ہیں۔ جب مائک میں اعلان کیا جا رہا تھا، میں اور میری بیوی رو رہے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم کو باعزت طریقے سے اسٹیج پہ لے جایا گیا، ہم کو سپاہی سلیوٹ کر رہے تھے، میرے تینوں بیٹے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں زور زور سے رونے لگا، ہر طرف تالیوں کی آواز تھی۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب میں کچرے سے کھانا اٹھا کر کھاتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ مجھے مسجد سے ایک بار یہ کہہ کر نکال دیا تھا محلے والوں نے کہ مجھ سے گندی بدبو آتی ہے، لیکن میرا اللہ سب دیکھ رہا تھا، وہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے آزما رہا تھا، اور الحمدللہ میں آزمائش میں صبر شکر کے ساتھ کامیاب رہا۔ پھر مجھے اس بریگیڈیئر کے گھر جانا تھا جس کو میں نے پوچھا تھا بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا۔ یہ اس کا ایڈریس ملا، میں اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہ میجر جنرل کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں گیا تھا۔ اس وقت کے بریگیڈیئر صاحب مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، حیران تھے۔ سلام ہوا، میں نے ان کی طرف مسکرا کر کہا، سر جی اللہ کی رحمت دیکھیں، ایک وقت تھا مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے ہاتھ کی انگلی توڑوانا پڑی تھی، آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ میجر جنرل صاحب ہنسنے لگے، مجھے گلے سے لگایا اور تعریف کرنے لگے۔ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہمت کی، اللہ پہ بھروسہ رکھا، آپ ہر طوفان سے لڑتے رہے، آپ کی اولاد نیک تھی جس نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا، اور آج آپ آرمی کے 3 طاقتور آفیسرز کے باپ ہیں۔ اور پھر میں نے میجر جنرل صاحب کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا رشتہ کیا اور ایک فیملی بن گئے۔ بیٹا میری اولاد نیک تھی، میرے بچے عشق و معشوقی اور اس طرح کے فضول اور برباد کاموں کی طرف نہیں گئے، وہ محنت کرتے رہے، بھوکے بھی رہے اور 2 سال پرانے کپڑوں پہ گزارا بھی کیا، اور آج الحمدللہ لاکھوں نے کروڑوں کا مالک ہوں۔ اب مجھے بریگیڈیئر سے ملنے کے لیے انگلی نہیں توڑوانا پڑتی، بلکہ وہ مجھے سلیوٹ کرتے ہیں۔ ہمت کی ضرورت ہے، ہر مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، کامیابی آپ کی ہمت اور راج ہے۔ جب تک آپ ہمت اور صبر سے آگے بڑھتے رہیں گے، کامیابی قریب آتی جائے گی۔ فارس کی آنکھوں میں آنسو تھے، فارس اتنا کہہ گیا، یہ تحریر ٹک ٹاک پہ ناچنے والوں کے لیے نہیں، یہ تحریر ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں، یہ تحریر غلام سوچ کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ تحریر صرف اور صرف باضمیر اور غیرت مند اور باہمت لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں اگر زندگی نے تھکا دیا ہے تو یہ فارس کی تحریر آپ کو جینے کا راستہ دکھا چکی ہوگی۔ فیصلہ آپ کا ہے، ہارے ہوئے لوگوں میں شمار ہونا ہے یا جیت کر لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے۔ القرآن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔